الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عزیزان محترم قرآن مجید میں سورۃ الاسراء کے شروع میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فرمایا پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرا دی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ، وہ جس کے ارد گرد کو ہم نے بڑا ہی بابرکت بنایا ہے. اس لیے لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھلائیں. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے بہت بڑے معجزے کی طرف اشارہ فرمایا. یہ معجزہ کیا ہے؟ اس کو معجزہ اسراء و معراج کہتے ہیں، اور یہ واقعہ بہت ہی حیران کن ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کی ابتدا ہی سبحانہ کے لفظ کے ساتھ کی. سبحانہ کا معنی ہے پاک، اور اللہ رب العزت ہر قسم کے عیوب سے اور تمام نقائص سے پاک ہے. اللہ رب العزت باکمال ہے، اپنی ذات میں بھی اور اپنی ربوبیت میں بھی، اپنی الوہیت میں بھی، اپنے اسماء و صفات میں بھی. اللہ رب العزت باکمال ہے. جو کمال اعلیٰ قسم کا ہو سکتا ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے. اللہ ہر قسم کے نقائص اور عیوب سے پاک ہے. لیکن یہاں سبحانہ کا جو لفظ ہے یہ اصل میں اظہار حیرت کے لیے بولا گیا ہے، تعجب کے لیے بولا گیا ہے. گویا کہ اللہ رب العزت یوں فرمانا چاہ رہے ہیں واللہ اعلم کہ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرا دی، جبکہ اس دور میں یہ مسافت 40 راتوں کے اندر طے ہوتی تھی. لیکن یہاں رات کے کچھ حصے کے اندر اتنی بڑی مسافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے طے کرا دی. یہ یقینی طور پر مقام تعجب تھا اور مقام حیرت تھا کہ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کی ابتدا سبحانہ کے ساتھ کی. اور پھر اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسراء و معراج کرایا گیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی طور پر نہیں، خواب کی حالت میں نہیں، بلکہ بیداری کی حالت میں، جسمانی طور پر، بیداری کی حالت میں جسمانی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور اس کے بعد اوپر جہاں تک اللہ رب العزت نے چاہا. یہ واقعہ خواب کا واقعہ نہیں ہے کہ نیند کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سیر کرا دی گئی، نہیں، بلکہ بیداری کی حالت میں آپ کو جسمانی طور پر لے جایا گیا. اسی لیے اس واقعے پر اس سورت کے شروع میں حیرت اور تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے. ورنہ خواب کا جو واقعہ ہے اس میں تو انسان پوری دنیا گھوم سکتا ہے. خواب کے اندر، نیند کے اندر انسان پوری دنیا گھوم سکتا ہے، لیکن یہ واقعہ خواب کا نہیں بلکہ یہ بیداری کی حالت کا واقعہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کروائی. اور عبد کا لفظ جو ہے یہ صرف روح پہ نہیں بولا جاتا کہ آپ کی روح کو لے جایا گیا اور آپ کو خواب کے اندر سیر کرائی گئی، نہیں، بلکہ عبد کا لفظ جو ہے یہ جسم اور روح دونوں پر بولا جاتا ہے. تو آپ کو جسمانی طور پر، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار تھے، آپ جاگ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا کیا گیا اور آپ کو سیر کرائی گئی. میرے بھائیوں، اور اس کی صداقت پر ایک اور دلیل یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے اور واپس لوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو یہ خواب سنایا تو مکہ والوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف تکذیب نہیں کی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے. اور کئی لوگ ان میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جو مسافت ہمارے تجارتی قافلے 40 دنوں کے اندر طے کرتے ہیں
آپ یہ بیان کر رہے ہیں کہ رات کے کچھ حصے کے اندر آپ گئے بھی اور واپس بھی لوٹ آئے. تو ان کی طرف سے جو تکذیب تھی، نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہنے کی جو جسارت تھی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خواب اصل میں بیداری کی حالت میں ہوا تھا. یہ جو واقعہ ہے یہ بیداری کی حالت میں تھا، یہ صرف خواب کا واقعہ نہیں تھا. ورنہ اگر خواب کا واقعہ بیان کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے خواب ایسے دیکھا ہے تو اس کو کیوں جھٹلاتے؟ تو بیداری کی حالت میں یہ واقعہ تھا، تبھی تو وہ اس کو جھٹلانے پہ آگے اور انہوں نے اس کو جھٹلایا. میرے بھائیوں، یہ جو واقعہ اسراء و معراج ہے اس کی تاریخ کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے کہ یہ واقعہ کب رونما ہوا، یہ معجزہ کب ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب ہم تحقیق کرتے ہیں اور تحقیق کے میدان میں اتر کر گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس کی تاریخ کے اندر کوئی ایک بھی مستند روایت نہیں ہے جس سے ثابت ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج فلاں مہینے کی فلاں رات کے اندر کرایا گیا تھا. اس کی کوئی ایک روایت بھی مستند طریقے سے ثابت نہیں ہوئی. ہاں اتنی بات ثابت ہے، موسیٰ بن عقبہ ان کی جو سیرت کی کتاب تھی، محدثین نے اور مفسرین اور دیگر ائمہ نے اس کی بڑی تعریف کی ہے کہ یہ کتاب سیرت کی صحیح ترین کتابوں میں سے کتاب ہے. اس کتاب کے اندر ایک روایت موجود ہے عروہ بن زبیر کے حوالے کے ساتھ کہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج ہجرت سے 1 سال پہلے کرایا گیا، ہجرت سے 1 سال پہلے، اور ہجرت کا واقعہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر پیش آیا تھا. گویا کہ 12 نبوی میں، نبوت کے 12ویں سال کے اندر ربیع الاول کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کرایا گیا. لیکن یہ مشہور باتیں ہیں عام طور پر کہ رجب کی 27ویں رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کرایا گیا تھا، لیکن اس کی کوئی مستند دلیل جو ہے وہ ثابت نہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں اور اصل واقعے کی طرف آتے ہیں. اور یہ واقعہ جو ہے چونکہ اس واقعے کے اندر کئی واقعات ہیں، 10 واقعات ہیں اس ایک واقعے کے اندر، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ اس ایک معجزے کے اندر 10 معجزے ہیں، ایک ہی معجزے کے اندر 10 معجزے ہیں، تو یہ بے جا نہیں ہوگا. اب آپ ابتدا دیکھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے ایک روایت کے مطابق، اور دوسری روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے. جبریل امین آئے، آپ کو اٹھایا، اور آپ کو جو راستہ تھا گھر سے نکلنے کا اس راستے سے نہیں بلکہ چھت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا اور آپ کو لایا گیا حتیم کعبہ کے اندر. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میں بیداری کی حالت میں تھا، میرے اوپر اونگ نہیں تھی، نیند بھی طاری نہیں تھی. میں نے دیکھا کہ میرے سینے کو چاک کیا گیا، اور روایت کے اندر حدیث، صحیح حدیث کے اندر موجود ہے کہ سینے سے لے کر ناف کے نیچے جو بال ہوتے ہیں ان بالوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا اور آپ کے دل مبارک کو نکالا گیا، اور جنت سے ایک تھال لایا گیا جس میں ایک سونے کا تھال جس میں ایمان و حکمت کو بھرا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکال کر زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا، اور پھر اس دل کے اندر وہ جنت سے لائے گئے تھال کے اندر جو ایمان و حکمت کی دولت تھی اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بھرا گیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو واپس اس جگہ پہ رکھ دیا گیا. میرے بھائیوں، یہ واقعہ جو ہے یہ پہلا واقعہ نہیں تھا، اس سے پہلے بھی کم از کم 2 مرتبہ یہ واقعہ پیش آ چکا تھا. ایک اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے ہاں زیر پرورش تھے، اور دوسرا اس وقت بعض روایات کے مطابق کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا تھی تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جو ہے وہ چاک کیا گیا تھا اور آپ کو نبوت کے منصب کے لیے تیار کیا گیا تھا. میرے بھائیوں، پھر یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا بیت المقدس کی طرف. ذریعہ کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک جانور لایا گیا جو سفید رنگ کا تھا جس کو براق کہا جاتا تھا، اور اس کا سائز کتنا تھا؟ وہ گدھے سے تھوڑا بڑا تھا اور بغل سے تھوڑا چھوٹا تھا، اور اس کی نظر جو ہے وہ کہاں تک، اس کا ایک قدم جو ہے وہ کہاں تک پڑتا تھا؟ اس کا ایک قدم اس کی حد نگاہ تک جاتا تھا.
جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں تک اس کا ایک قدم جاتا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس قدر تیز رفتار جانور تھا اور تیز رفتار سواری تھی جو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجی تھی۔ پھر آپ کو بیت المقدس میں لایا گیا۔ میں بات مختصر کر رہا ہوں۔ بیت المقدس میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس سواری کو اس جگہ پہ باندھا جہاں انبیاء اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بیت المقدس یا بیت المقدس یہ جگہ بڑی ہی بابرکت ہے کہ جہاں پر اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنے انبیاء کا آنا ہوا علیہ السلام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کو وہاں پر باندھا۔ اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنی سیفٹی کے لیے اور اپنے ساز و سامان کے تحفظ کے لیے، اپنی سواری کے تحفظ کے لیے انسان کو ممکنہ وسائل اختیار کرنے چاہیے اور اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ یہ نہیں کہ انسان کہے کہ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، اپنی گاڑی کو لاک نہ کرے اور کھلا چھوڑ کے چلا جائے، اور پھر بعد میں نماز کے بعد جب واپس جائے یا ڈیوٹی کے بعد جب اپنی گاڑی کے پاس واپس جائے تو دیکھے کہ اس کی گاڑی کا شیشہ کھلا ہوا ہے یا اس کا دروازہ کھلا گیا اور اس کے اندر جو قیمتی ساز و سامان تھا وہ چوری ہو چکا ہے۔ اس میں قصور کس کا ہے؟ اس میں قصور اسی بندے کا ہے جس نے اس کی سیفٹی کے لیے اور اپنی گاڑی اور اپنے ساز و سامان کی حفاظت کے لیے جو لازمی وسائل اور اسباب اختیار کرنے چاہیے تھے اسے نہیں کیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو باندھا، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خطرہ تھا کہ یہ سواری کہیں بھاگ نہ جائے؟ جبکہ وہ سواری تو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے بھیجی تھی، تو اس کے بھاگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی کہ اپنی اور اپنے گھر کی سیفٹی کے لیے، اپنے ساز و سامان اور اپنی سواری کی حفاظت کے لیے جو بھی اسباب اختیار کیے جا سکتے ہیں وہ انسان کو کرنے چاہیے، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد اقصی کے اندر داخل ہوا اور میں نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ بعض صحیح روایات کے مطابق اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو یہاں حاضر کیا اور انبیاء علیہ السلام صفیں بنا کے کھڑے ہوئے، اور وہاں ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا گیا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بھی تھے، انبیاء علیہ السلام کے امام بھی تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تمام انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقینی طور پر تمام انبیاء اور رسولوں سے افضل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے آپ کی ضیافت کی گئی، 2 برتن لائے گئے، ایک میں دودھ تھا دوسرے میں شراب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا برتن اٹھایا، دودھ نوش فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر جبریل امین علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت کے اندر دودھ کی محبت شامل ہوتی، تو آپ نے فطرت کو اختیار کیا۔ اور ایک روایت کے مطابق جبریل امین نے فرمایا کہ اگر آپ شراب کو اختیار کرتے یعنی شراب نوشی کرتے تو اس کی وجہ سے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شراب نوشی اور اسی طرح نشہ آور چیزیں جتنی بھی ہیں، کیونکہ الخمر کا جو لفظ ہے یہ ہر نشہ آور چیز پہ بولا جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کی عقل پہ پردہ پڑ جائے، تو اس ہر ایسی چیز جو ہے وہ یقینی طور پر نشہ آور چیز جو ہے وہ گمراہی کا سبب۔ اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اختیار کی ہوئی ہیں، کن کن چیزوں کو لوگ پیتے ہیں کھاتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ان کو نشہ بھی ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے گمراہی بھی پھیلی ہوئی امت کے اندر۔ یہ اسباب میں سے ایک سبب۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے جایا گیا، لیکن اوپر جانے سے پہلے میں یہاں ایک بات اور بیان کرنا چاہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پہ سوار کرا کے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لایا گیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسجد اقصی کی طرف باقاعدہ ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے، جیسا کہ مسجد حرام کی طرف اور جیسا کہ مسجد نبوی کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے، اسی طرح سے مسجد اقصی کی طرف بھی۔ لیکن آج بہت ہی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسجد اقصی کی طرف ثواب کی نیت سے سفر نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے اوپر بین الاقوامی پابندیاں ہیں کہ ان پابندیوں کی وجہ سے ہم اس مسجد کی طرف رخ نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے آپ کی اقتداء میں وہاں پر نماز ادا کی،
اللہ تعالیٰ نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ ہے کہ جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنایا. اگر اس کا ارد گرد اتنا بابرکت ہے تو خود مسجد اقصی جو ہے وہ کتنی زیادہ بابرکت ہے، اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور ہر سچے مومن کی یہ تمنا ہے، دل کی آرزو ہے کہ وہ مسجد اقصی کے اندر جا کے نماز پڑھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. آمین. اور اس وقت یہودی جو مسجد اقصی کی حرمت کو پامال کرتے ہیں اور مسجد اقصی کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے مسجد اقصی کے اندر دندناتے پھرتے ہیں، اور وہاں کے رہنے والے مسلمانوں پر انہوں نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ 40 سال سے کم جو نوجوان ہوگا وہ مسجد اقصی کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا، اور جو بھی داخل ہوگا اس کو پہلے پرمیشن لینی ہوگی ریٹن تحریری طور پر. یہ اور اس قسم کی قیود و حدود جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں. میرے بھائیوں، یہودیوں کے ناپاک منصوبے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اس بابرکت مسجد اقصی کو جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اولا تھا، آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے، آپ اور آپ کے ساتھی، ان کے لیے قبلہ مسجد اقصی تھا. اور جب ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، ہجرت کے بعد بھی 16 یا 17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ نماز کے اندر مسجد اقصی کی طرف ہوتا تھا، جبکہ آپ کی پشت جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتی تھی. کیونکہ مسجد اقصی مدینہ کے اندر، مسجد اقصی شمال کی طرف ہے اور مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ وہ جنوب کی طرف. مسلمانوں کا قبلہ اولا جو ہے آج اس پر یہودیوں کا قبضہ ہے اور ان کے ناپاک منصوبے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان یہودیوں کو، اللہ اپنے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے. آمین. اللہ رب العزت ان کو عبرت ناک سزا دے. آمین. اللہ ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے کہ جب ان یہودیوں کو اللہ کی طرف سے عذاب مل رہا ہو، ہم اپنی آنکھوں سے اس عذاب کو دیکھیں اور اپنی آنکھوں کو، اپنے دل کو راحت پہنچائیں. آمین. میرے بھائیوں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے جایا گیا. میں واقعہ مختصر کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر کیسے لے جایا گیا؟ حضرت جبریل امین نے آپ کے ہاتھ کو پکڑا اور آپ کے ہاتھ کو پکڑ کے اوپر کی طرف لے کے گئے، اور پھر آسمان دنیا پہ پہنچتے ہیں. دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کون ہے، جواب دیا جاتا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھول کر آپ کا استقبال کیا جاتا ہے. پہلے آسمان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید اوپر جاتے ہیں. دوسرے آسمان پر اسی طرح سے آپ کا استقبال کیا گیا اور آپ کی ملاقات حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو خالہ زاد بھائی تھے ان کے ساتھ ہوئی. پھر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایسے لگتا ہے جیسے حسن کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. ایک حصہ صرف حضرت یوسف کو دے دیا گیا ہے اور دوسرا حصہ پوری مخلوقات کو دیا گیا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے. چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوتی ہیں اور سارے انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کرتے ہیں، آپ کو مرحبا خوش آمدید کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے دیکھا کہ آپ نے البیت المعمور کی ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی، اور البیت المعمور کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی حیثیت اہل آسمان کے لیے بالکل اسی طرح سے ہے جیسے کہ اہل زمین کے لیے خانہ کعبہ کی. اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ روزانہ 70,000 فرشتے البیت المعمور کے اندر داخل ہوتے ہیں اور وہ نماز ادا کرتے ہیں. جب وہ نماز ادا کر کے باہر نکلتے ہیں بیت المعمور سے تو قیامت تک کے لیے ان کی دوبارہ باری نہیں آئی. روزانہ 70,000 نئے فرشتے روزانہ داخل ہو کر البیت المعمور میں نماز ادا کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر بھی ضیافت کی گئی. وہاں 3 چیزیں آپ کو پیش کی گئی، دودھ پیش کیا گیا اور شراب پیش کی گئی اور شہد پیش کیا گیا. وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اختیار کیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اور اوپر لے جائے گا، 7ویں آسمان سے اور اوپر، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. یہ وہ پوائنٹ ہے
کہ جہاں پر اوپر سے آنے والے احکامات سدرۃ المنتہا تک لائے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے وصول کر کے نیچے لائے جاتے ہیں، اور نیچے سے لے جانے والی چیزیں وہ سدرۃ المنتہا تک پہنچائی جاتی ہیں اور وہاں سے پھر اوپر لے جائی جاتی ہیں۔ وہ پوائنٹ ہے یعنی اوپر اور نیچے کے درمیان، تو اس لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، المنتہا۔ اور سدرہ یہ وہ درخت ہے کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ فرماتے ہیں کہ اس درخت کے پتے جو ہیں وہ ہاتھیوں کے کانوں کے برابر تھے، اور اس درخت کے جو پھل تھے وہ ایسے تھے جیسے حجر کے بڑے بڑے مٹکے ہوں، اس طرح کے پھل تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اس درخت پر جب سونے کی تتلیاں آ کے بیٹھتی ہیں تو وہ درخت اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے کہ اس کے حسن اور اس کی خوبصورتی کو کوئی انسان بیان بھی نہیں کر سکتا ہے۔ سدرۃ المنتہا، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی نشانیاں دیکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پر حضرت جبریل امین علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں بھی دیکھا دوسری مرتبہ، کیونکہ اس سے پہلے پہلی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو بعثت کے موقع پر ان کی اصلی حالت میں دیکھا تھا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ تو یہاں سدرۃ المنتہا کے پاس اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو دکھلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اصلی حالت۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا، ان پر 600 پر تھے، 600 پر ان پر تھے، اور یہ ان کی اصلی حالت تھی۔ اس سے پہلے جب پہلی مرتبہ جبریل امین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلی حالت میں دیکھا تھا تو اس واقعے کی طرف اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى۔ یہ جو کیفیت ہے کہ جبریل امین اترے اور اتنے قریب ہوئے کہ جیسے دو کمانیں ہوتی ہیں، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، جیسے دو کمانیں ہوتی ہیں اس طرح وہ دونوں ہو گئے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کئی لوگ یہ بیان کرتے ہیں دھڑلے کے ساتھ، جسارت کرتے ہوئے قرآن مجید کی تفسیر اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں۔ وہ تفسیر جو صحابہ کرام نے نہیں کی، وہ تفسیر جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، وہ جسارت اور جرأت کرتے ہوئے قرآن کی غلط تفسیر کرتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ سے مراد، اس سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے قریب اتنے قریب ہو گئے جس طرح یہ دو کمانیں ہوتی ہیں، اور یہ بالکل غلط تفسیر ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر، اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ ان روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو کیفیت ہے دو کمانوں کے قریب، یہ کیفیت جبریل امین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو پہلی مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا تھا۔ میرے بھائیوں، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بہت ساری نشانیاں دکھلائی، ان میں سے ایک نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں بھی داخل ہوئے، اور جنت میں آپ نے کیا کچھ دیکھا اس کو بیان کرنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے، لیکن ایک دو چیزیں میں صرف بطور یعنی ایک اشارہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ جنت کے اندر قیمتی جواہر اور قیمتی موتیوں سے بنے ہوئے خیمے ہیں، جیسے یہاں پر ہوتا ہے نا الخیمۃ الملکیہ، ملکی خیمہ یا شاہی خیمہ کہا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ خیمہ باقی تمام خیموں سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ میں نے صرف یہ آپ کو سمجھانے کے لیے بات کی ہے، ورنہ جنت کے اندر جو خیمے ہیں ان کو تو انسان ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ وہ کتنے قیمتی اور کتنے خوبصورت اور کتنے حسین و جمیل وہ خیمے ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیمتی جواہر اور موتیوں سے بنے ہوئے میں نے خیمے دیکھے، اور اس کی مٹی کو دیکھا تو اس کی مٹی جو ہے وہ کستوری کی تھی، اس کی جنت کی مٹی کستوری کی تھی، کستوری جو کہ سب سے عمدہ خوشبو ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جنت کے اندر چل رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک نہر جاری ہے، اور اس کے دونوں کناروں کے اوپر یہی قیمتی موتیوں سے بنے ہوئے خیمے ہیں۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ نہر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا هذا الكوثر الذي اعطاك ربك عز وجل
یہ وہ نہر کوثر ہے جو اللہ رب العزت نے صرف آپ کو عطا کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نہر کوثر، حوض کوثر کا پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں نصیب فرمائے۔ آمین۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اوپر لے جائے گا، حتیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں اس مقام پہ پہنچ گیا کہ جہاں پر قلم چلنے کی آواز آ رہی، یعنی فرشتے قلم چلا رہے تھے اور اللہ رب العزت کے احکامات کو نوٹ کر رہے، اس مقام تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ لیکن میرے بھائیوں، جو بات میں نے پہلے کی ہے اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا، وہ جو دو کمانوں والی کیفیت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت کے قرب کے بارے میں نہیں، قرآن کریم کی یہ تفسیر غلط تفسیر۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا بیان کیا کہ میں اس مقام پہ پہنچا جہاں پر قلم چلنے کی آواز تھی، لیکن وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے کتنے قریب ہوئے، کیونکہ اللہ رب العزت تو عرش پر مستوی ہے، اللہ کے کتنے قریب ہوئے اس کے بارے میں کچھ بھی قرآن حدیث کے اندر بیان نہیں کیا گیا۔ وہاں پر اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض کی گئی۔ اور اس واقعے کا تکملہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دوبارہ ملاقات ہوئی چھٹے آسمان پر، تو انہوں نے کہا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے کیا چیز فرض کی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھلا ہو کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی کہ آپ واپس جائیں اللہ رب العزت کے پاس اور اللہ سے تخفیف کا سوال کریں، کیونکہ میں بنو اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں، کوئی چیز نمازیں نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اوپر گئے، بار بار واپس آئے، تخفیف کے بعد 5 نمازیں رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 5 ہیں لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے 50 کے برابر۔ میرے بھائیوں، اس نماز کی اہمیت کو بھی سمجھو ذرا، اس کی قدر کو پہچانو۔ یہ اصل میں مومن کی معراج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جسمانی طور پر بیداری کی حالت میں معراج کرایا گیا، میں اور آپ تو اس طرح معراج نہیں کر سکتے نا، لیکن مومن کی معراج کیا ہے؟ مومن کی معراج نماز، کہ اس نماز کے ذریعے انسان اللہ رب العزت تک پہنچ سکتا ہے اور اللہ رب العزت سے ملاقات کر سکتا ہے، اللہ رب العزت سے سرگوشیاں کر سکتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے عجز و انکساری کے ساتھ گریہ کر کے انسان اللہ رب العزت سے بہت ساری باتیں، بہت ساری گزارشات پیش کر سکتا ہے، بہت ساری دعائیں مانگ سکتا ہے۔ تو اس نماز کی اہمیت کو اور اس کی قدر کو پہچانو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ میرے اوپر یہ بھی وحی نازل فرمائی کہ جو بندہ بھی آپ کی امت میں سے ایک نیکی کا ارادہ کرے گا لیکن عمل نہیں کرے گا، اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور اگر وہ عمل کر لے گا تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اگر گناہ کا ارادہ کرے گا، عمل نہیں کیا تو اس پر کچھ بھی نہیں لکھا جائے گا، لیکن ارادہ کرنے کے بعد گناہ کر لیا تو اس پر ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی وقت کی بات نہیں وحی کی گئی تھی۔ آخری بات یہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام تک لے جایا گیا جہاں آپ نے قلم چلنے کی آواز سنی، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 چیزیں آپ کو عطا کی گئی۔ ایک یہ کہ 50 نمازیں فرض کی گئی جو بعد میں 5 ہو گئی، اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آخری آیات آخری 2 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائیں، اور تیسری یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام، اللہ نے فرمایا کہ جائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بشارت دے دیجئے کہ آپ کی امت میں سے جو شخص بھی بڑے گناہوں سے اجتناب کرے گا، اور وہ جو شخص بھی شرک سے اجتناب کرے، جو شخص بھی شرک سے اجتناب کرے گا، شرک میں اپنے دامن کو ملوث نہیں کرے گا، اپنے دامن اپنے جسم کو پاک رکھے گا جسم سے، تو اللہ رب العزت نے آپ کی امت کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یعنی شرک کے علاوہ جو باقی گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اپنے فضل و کرم کے ساتھ۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس واقعے کو، اس معجزے کو اور اس کے اندر جو بے شمار واقعات ہیں ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد میرے عزیز بھائیو اور دوستو، اس واقعے کے حوالے سے جو کہ معجزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک دو باتیں اور بیان کرتا ہوں انتہائی اختصار کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے ہیں کہ آپ کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، واپسی پر جب آپ واپس لوٹ رہے تھے 7ویں آسمان پر، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا، اور اپنی امت کو جا کے بتلانا کہ جنت کی مٹی بڑی ہی زرخیز ہے اور جنت کا پانی بہت ہی میٹھا ہے، لیکن وہ چٹیل ہموار زمین ہے، اس میں شجرکاری کرنی چاہیے آپ کی امت کو، یعنی اس جنت کی میٹھی اور زرخیز زمین پر جو کہ ہموار ہے، سیدھی ہے، اس پر درخت لگانے چاہیے۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اپنی امت کو کہنا کہ وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا ورد زیادہ سے زیادہ کیا کریں، یہ کلمات زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کلمے کے بدلے میں ان کے لیے جنت کے اندر ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ہے آپ کے ذریعے آپ کی امت تک، اور آپ کی امت میں اور آپ بھی شامل ہیں، لہذا ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے اس پیغام پہ عمل کرنا چاہیے اور یہ تسبیحات زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ لوگوں کو جہنم کے اندر دیکھا کہ وہ ان کو تانبے کے ناخن دیے گئے ہیں اور وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا جبریل امین سے کہ یہ کون بدبخت لوگ ہیں؟ تو آپ کو بتلایا گیا کہ هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کے گوشت کو کھاتے ہیں، اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزتوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ اس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تم غیبت نہ کیا کرو، اس لیے کہ یہ ایسے ہے جیسے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنی زبانوں کو لگام دیتے ہوئے ہم غیبت نہ کیا کریں، لوگوں کے عیبوں کو نہ ٹٹولا کریں، نہ لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کے عیبوں کو دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کیا کریں، یہ غیبت ہے۔ اور اس کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ میں نے لوگوں کو اس طرح عذاب کے اندر دیکھا ہے۔ آخری بات کر کے میں آج کا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے ہونٹوں کو جہنم کی آگ میں گرم کی ہوئی کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون بدبخت لوگ ہیں؟ تو آپ کو بتلایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے خطباء ہیں، خطبہ دینے والے وہ بدنصیب بدبخت لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم دیتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، اور لوگوں کو برائی سے بچنے کی تلقین کرتے تھے لیکن خود ان برائیوں سے نہیں بچتے تھے۔ تو یہ آپ کی امت کے وہ خطیب لوگ ہیں، وہ خطباء ہیں کہ جن کے ہونٹوں کو جہنم کی آگ میں گرم کی ہوئی کینچوں کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ہم جو بات کہتے ہیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور جس بات سے ہم لوگوں کو منع کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو لوگوں کو منع کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی ان چیزوں سے بچنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. الله لمن حمده.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. کہ ہر جمعہ کو تفسیر ہوتا ہے وہ 10 انشاءاللہ آج کی اس میں معمول ہوگا. تو آپ عشاء کی نماز احمد الحمدی جو آپ کی یہاں ہوئی بھی ہے وہاں تشریف لائیے نماز وہاں پڑھی. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا درس تفسیر ہوگا. آج انشاءاللہ ہم سورۃ دخان کی تفسیر شروع کریں گے. جزاکم اللہ
شام میں ملتے ہیں، شام میں مل رہا ہوں انشاءاللہ. کوئی نہیں آ سکتے ہم. ویٹ کریں. کیسا تو بیچنا کیسے نا تب ٹھیک ہے. کسی طرح ہے وہ بھی شکیل بھائی ہے. سب کہہ رہے. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام. کیسا خیریت نا؟ سب ٹھیک ٹھاک. اس کو لائیو دیتے ہو؟ ہاں زوم پہ. نہیں لیکن ابھی ہاں ہے نا. ان کو میرا نمبر لے لو. میرا نمبر لے لو 69662966. 6922 6966. واپس 69 نہیں کیا 6966 29 29 66. شکیل خان. سر بھائی کیسے ہو؟ السلام علیکم. خیریت نا؟ سب ٹھیک.
सलीम भाई अस्सलाम वालेकुम कोकन वाले अस्सलाम वालेकुम भाई कोकनी हो अम्मी ओरिजिनल खरीद लो अस्सलाम वालेकुम भाईजान कैसे खैरियत ना अस्सलाम वालेकुम क्या हो भाई किधर हो तुम बिल्कुल अरे क्या बात कर रहे हो आप तो हमारे दिल में हो नहीं फेसबुक पे सॉरी जूम पे हाँ डाउनलोड भी कर सकते हैं काफी लोग डाउनलोड भी करते हैं हाँ अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका मिन फضلक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब्दुल्ला अस्सलाम वालेकुम खैरियत मुदस्सिर भाई अस्सलाम वालेकुम खैरियत अरे लज्जा क्या हो गया What happened to you? La basa tawhan inshallah. All okay? Good? Very nice now. Feeling good? Alhamdulillah. चलो सलाम बोलना डैडी को मंसूर भाई कहाँ हो यार तुम इधर ही है ये सब खैरियत सब ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं सुना भी तुम इंडिया में थे ये तो थोड़ा ये था कजिन भाई थे, तो इसके लिए अच्छा cousin में भाई गए थे, इंतकाल हो गया था। मैं उधर खाली से बोला कि ए भाई जान तो पीछे हटो सब खैरियत ना सब ठीक अल्हम्दुलिल्लाह कौन था अल्लाह उनकी मगफिरत करे क्या नाम अपने कुवैत में कादिर हाँ नहीं क्या नाम उनका कादिर अस्सलाम वालेकुम खैरियत कादिर क्या सर दलवाई हाँ कादिर दलवाई अल्लाह उनको मगफिरत करे चलो फिर मिलता हूँ हाँ? चलो भाई लोग चलो अस्सलाम वालेकुम शाम में मिलते हैं उल्ला इंशाल्लाह हाँ कुर्सी रखना हाँ अस्सलाम वालेकुम कैसे भाई कैसे अस्सलाम वालेकुम सब ठीक ना अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलाम वालेकुम क्या मैच वालेकुम सलाम ये भी ना मर्दों वाली बात देखिए एक ही आदमी उठा पानी देने के लिए AK-47 अपने भाई अल्लाह आपको जज़ाक खैर दे बारकल्लाह फिक हबीबी वेरी गुड नहीं Very मुझे timely ऐसा thinking. लगा कि वो पानी की उनको जरूरत है सही He drank quickly. अल्हम्दुलिल्लाह may Allah bless you may Allah bless अल्लाह you take care अस्सलाम वालेकुम everyone अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया है अस्सलाम वालेकुम इफ देयर इज एनीवन येट देयर क्यों में दिख नहीं रहा है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू यस अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप लोगों को कैसा लगा आज का खुतबा एनी फीडबैक एनीथिंग एनी क्वेश्चंस अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कैसे हैं शकील भाई आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन
آج کا خطبہ بہت ہی اچھا تھا شکیل بھائی، بہت بہت اچھا تھا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے اتنے اچھے خطبے سے ہم لوگوں کو جوڑا ہے. الحمدللہ 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 بہن، الحمدللہ بہن. بس یہ کیا صحیح عقیدے والے ٹیچرز، استاد، عالم، علماء، اسکالرز بہت کم ہیں الحمدللہ. تو بس یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بلیسنگ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے بس ہمیں ذریعہ بنا، اللہ تعالیٰ قبول کرے، اللہ تعالیٰ قبول کرے. بہت ساری چیزیں ہم نے آج کے اس میں سیکھی، آج کے خطبے میں، ہے نا. تو کسی کو ٹیک اوے پوائنٹس کیا لگا، سب سے امپورٹنٹ کیا اچھا لگا کسی کو؟ بسم اللہ. وہ میرا مس ہو گیا، آپ مجھے بھیجاتے نا. کیا بھی جاتے، کیا بھی جاتے، وہی بھیجاتے مطلب بھیجتے، رائٹ، ہے نا. جی بھیجتے. جی تو کیا بھیجوں آپ کو اس کا ریکارڈنگ؟ جی جی انشاءاللہ، جی انشاءاللہ. جزاک. تو آج کے خطبے میں جو لوگ پہلے سے تھے بتائیں کہ آپ کا ٹیک اوے کیا رہا، آپ نے کیا سیکھا آج کے خطبے میں؟ بسم اللہ. پہلا تو نماز کے بارے میں، ہاں ہاں اوکے. دوسرا غیبت نہیں کرنا چاہیے، یہ سیکھا. اللہ اکبر، اللہ جو اکبر. سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ جی اس سے ہم لوگوں کو محفوظ رکھے تاکہ ہم سب غیبت نہ کریں. جی 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 جی. اور کیا سیکھا آپ نے؟ اور تو بہت کچھ سیکھا شکیل بھائی، بٹ دھیان نہیں. اچھا تو بہت کچھ لگا، لیکن جب بولنے کا وقت آتا ہے تو سمجھ میں ہی نہیں آتا، الفاظ کم ہونے لگتے ہیں. جی جی. السلام کیسا ہے نا علیکم بیٹھ ورحمۃ کے؟ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یس میم. یہ سیکھا کہ نماز مومن کی معراج ہے، اللہ سے ملاقات ہے اور اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اچھا لگا نا. 5 وقت کی نماز پر 50 وقت کا ثواب دے دیا ہم کو. اللہ اکبر، احسان اللہ ہے اکبر، اللہ تعالیٰ اللہ کا، اکبر. اتنا اچھا احسان ہے اللہ تعالیٰ. یہ بات کے اوپر ہم کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں. اوکے، یہ بہن نے بہت بہترین بات کی، اینڈ میں اس کے اوپر کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ہم ہماری صلاح میں کون سی صورت کی ہمیشہ تلاوت کرتے جس کے بغیر ہماری نماز قبول ہی نہیں ہے؟ سورہ فاتحہ. الحمدللہ. ہے نا، صحیح بات ہے. تو اس میں ایک آیت ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہے نا، رائٹ، ہے نا. تو آپ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ شاید میں نے آپ کو لوگوں کو بتایا، بٹ واپس سے میں ابھارنا چاہوں گا. کیا ہے؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہے نا. اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کہ ہم کو شرک نہیں کرنا چاہیے، اللہ ہر وقت ہر تکلیف میں اللہ کو ہی پکارنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا ہی سہارا لینا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور کوئی اور بھائی یا بہن اس سے کچھ بتانا چاہے گا کہ اس میں سے ایک پرٹیکولر بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ہم چاہتے کہ آپ لوگ سمجھے، اور کوئی اور جو کہ ہم نے اور بہت بار بول چکے ہیں لیکن ہم چاہتے کہ کوئی کسی کو یاد ہو تو بولے. ہمیں کوئی شرک نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کسی اور کی سمجھ گئے، یہ بات سمجھ گئی. ابھی نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. توحید، اللہ تعالیٰ کی توحید، وحدانیت. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت. تو یہ ہوگا توحید کی بات ہوگی نا، شرک کا we should do worship alone. ہاں وہ بھی مطلب یہ سمجھ گیا، وہ بھی سمجھ گئے. توحید اور شرک سمجھ میں آ گیا. ابھی نیکسٹ اور کیا امپورٹنٹ پوائنٹ اس سے سمجھ میں آتا ہے آپ لوگوں کو؟ دوسروں کو بتانے کی ذمہ داری ہماری ہے، توحید کا پیغام ہے یا جو اسلام کا پیغام ہے. کیسے مطلب خیر یہ پوائنٹ ہم نہیں بتانا چاہتے کہ یہ کچھ اور پوائنٹ ہے، لیکن آپ نے کہا نا کہ ایک بہن نے کہا توحید اور شرک، تو آپ نے کہا کہ بتانے کی ذمہ داری
ये तो आप ये भी हमने बता चुके थे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बोलिए बेटा। Go ahead, shoot. देखिए मैं आप लोगों का टाइम ज्यादा नहीं लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ सबसे पहली बात, ठीक है। हम नमाज में खड़े हैं, हमारे सामने क्या है? नहीं नहीं, आप अपने घर में तो क्या है वहाँ पे? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि हम अल्लाह जब तो बोल रही थी मैं चालू है। वो क्या था तो घर में रिपोर्ट रखा था। प्लीज अपने आप को म्यूट रखे, प्लीज अपने आप को म्यूट रखे, प्लीज एडमिन प्लीज टेक केयर। ओके नाउ अपने आप को सिर्फ तभी म्यूट करें कि जब यू वांट टू से समथिंग। ओके हमारे सामने दीवार है, हमारे सामने शख्स है, हम मुसल्ले पे खड़े हैं। ओके तो हमारे सामने तो कुछ नहीं है ना, तो हम तो ये कह सकते हैं ना कि अल्लाह की हम इबादत करते हैं, अल्लाह से मदद तलब करते हैं। हम ऐसा नहीं करते, हम बोलते तेरी योर्स, है ना। तो इसका मतलब क्या है? आप एग्जैक्टली यू आर इन फ्रंट ऑफ अल्लाह। तो जो उन्होंने मिराज की जो बात की है ना, मिराज की बात की, अल्लाह से एकदम मुखातिब होना, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि नमाज ऐसी पढ़ो जैसे कि आप अल्लाह को देख रहे हैं। एंड अगर वो नहीं कर सकते तो ये सोचे कि अल्लाह आपको देख रहा है। तो जब अल्लाह आपके साथ में 1 to 1 है वो टाइम पे, दैट इज अ मीटिंग विद अल्लाह। इसके लिए हम लोग फर्स्ट पर्सन में हम बात करते हैं, तेरी ही इबादत, मतलब यू आर डायरेक्टली टॉकिंग टू अल्लाह। ये पॉइंट को आप थोड़ा सा सोचे, इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें, और ये इसके ऊपर गौर करोगे ना तो आप पे रोंगटे खड़े होना चाहिए, आपको थर आपको कांपना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि आप किसके सामने खड़े, एक पालनहार, एक मालिक, एक रब, आपका खालिक, आपको बनाने वाला, हाँ इज्जत देने वाला। हम कितने बड़े बादशाह के सामने खड़े, हाँ जो हमारा रब है। इमेजिन करें तेरी, हम कभी या करना बोलो या नसते हैं, बस पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि यहाँ पे हम अल्लाह ताला को से बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला रिस्पॉन्ड कर रहा है। Allah Ta'ala, there's a hadith where Allah is responding on your every ayah of Surah Al-Fatiha. मतलब 1 to 1 connection है, जैसा कि अभी right now आपका मेरे साथ में connection है। मतलब I'm just giving an example. किस तरीके का connection है? ये Zoom meeting में आप बैठे हैं ना, वो एक meeting है with Allah Subhanahu Wa Ta'ala। कैसे कोई कहता है कि भाई हमारा जहन नहीं होता, हमारा वो टाइम पे फोकस नहीं देता, वो टाइम पे हम कुछ और कर रहे होते, किसी भी हालत में हम चले जाते हैं, हम जरा भी तैयारी नहीं करते, खुश नहीं होते, नमाज हमारी आंखों की ठंडक नहीं होती, जिसके लिए हम लोग तलब नहीं करते, हम लोग एकदम जुस्तजू नहीं करते, सोचते नहीं, अव्वल वक्त पे नहीं पढ़ते, पहले साफ में नहीं पढ़ते, जल्दी से पढ़ने की कोशिश नहीं करते, समझ के पढ़ने की कोशिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं कि ये मीटिंग हमारे रब के साथ में है, ये हमारी मेराज है। तो मेरे भाई बहनों, ये है जिसके लिए अल्लाह मैंने सुनी अपना नबी ने ये अमल को, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पे लेके गया, मेराज पे बुलाया, और फिर बाद में उनको ये गिफ्ट मिला। ये इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट है हम लोगों के लिए, कितना ब्यूटीफुल गिफ्ट है। और हम लोग क्या करते हैं, ये गिफ्ट का क्या करते हैं? अगर हमें एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एक गिफ्ट मिलेगा, एक तोहफा मिलेगा, तो हम लोग कितना हिफाजत से उसे रखते हैं, घड़ी घड़ी देखते हैं, है ना। लेकिन यहाँ देखो हम लोग क्या करते हैं। यस, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। मैंने सुनी अपना नबी
आसमान में गए अल्लाह ताला से मिलने। ओके, आपने सुने? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। नबी नहीं गए, अल्लाह ताला ने उनको बुलाया। ओके, तो अल्लाह ताला ने उनको बुलाया। आपने पूरा खुतबा देखा बेटा? जी। पूरा खुतबा देखा ना आपने? वेरी नाइस, वेरी नाइस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आप इसे देखे, समझे, पढ़े, है ना? बाज लोग कहते हैं कि अल्लाह 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 को जी जी बेटा, आप मेरे लिए दुआ करें। हमने क्या? आप मेरे लिए दुआ करिए। ओ यस राजा, आपके लिए बहुत दुआ करेंगे हम, अल्लाह सुब्हान व तआला। आपका नाम क्या है बेटा? हादिया खान। हादिया खान। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हान व तआला आपको इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा हादिया बनाए। हिदायत का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट क्या बोलेंगे, हाँ, हिदायत का आपको, आपके जरिए पूरी दुनिया को हिदायत का रास्ता मिले, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपको अल्लाह सुब्हान ताला वर्ल्ड का बेस्ट दाई बनाए, आपको कुरान का फकीह बनाए, कुरान का बेस्ट स्कॉलर बनाए, आपको कुरान हाफिज बनाए, हाँ इंशाल्लाह। एंड आपको सबसे बेस्ट आपको क्या बनाए? आपको सबसे बेस्ट मुस्लिम बनाए। और आपको अल्लाह ताला आपके जरिए आपके जितने भी खानदान में जितने भी लोग हैं सभी को इस दुनिया की सबसे बेस्ट नियमतें दे, वर्ल्ड के बेस्ट नियमतें दे और जहन्नम की आग से बचाए। गुड, वेरी नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन 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 आमीन। अच्छा, एनी अदर थिंग, एनीबॉडी एल्स वांट टू से समथिंग? किसी और को कुछ बोलना है? अस्सलाम वालेकुम, मुझे आज के खुतबे की लिंक दे दीजिएगा, मेरा खुतबा सुनने ही नहीं मिला। हाँ, आप ईमान, जिसको भी चाहिए ना वो ईमान इंस्टीट्यूट के नंबर पे मैसेज कर दीजिए एंड आपको मिल जाएगा। सेकेंडली, एनीबडी एल्स वांट टू से समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट? इतने बेहतरीन पॉइंट्स है, आप लोगों को पता है इसमें बेहतरीन पॉइंट्स हैं। और क्या पॉइंट्स किसी को अच्छे लगे? वी मिस मेनी पॉइंट्स। आप खुतबे की लिंक डाल दीजिए ना सबके लिए। कहाँ पे डाल दे? हमको नहीं पता कि कौन कहाँ से आया हुआ है ना, हमें नहीं पता। ईमान इंस्टीट्यूट के नंबर पे डालिए, सब लोग सुनेंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो आप लोग है ना, जिसको भी चाहिए आप तो सब लोग भेजे, मैसेज करें। अच्छा, और बताएं और क्या इम्पोर्टेंट? हमारे लिए भी दुआ कीजिए। सभी के लिए बहन, सभी के लिए हमारी दुआ है कि अल्लाह सुब्हान तआला हमें सब्र दे, सब्र जमील दे, हम सभी का खात्मा ईमान पे कर, हमारे जितने भी वालिदैन और घर वाले जो बहुत हो चुके हैं, अल्लाह ताला सभी को मग़फ़िरत करके जन्नतुल फ़िरदौस अता कर, हम सभी का खात्मा ईमान देकर हमसे अल्लाह सुब्हान तआला राजी हो जा। और जब तक राजी नहीं होता हमें हमारा खात्मा मत कर, हमें हिदायत देते रहे, हिकमत देते रहे कि कैसे हम अल्लाह ताला की को राजी करें, तभी हम लोगों को उठा इंशाल्लाह। आमीन या जब राजी होंगे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Yes, बहन, और एनी let's focus on today's खुतबा। दुआ है तो चलती ही रहेगी इंशाल्लाह, हम सभी के लिए दुआ है। और कोई में क्या बेस्ट चीज और लोगों को क्या लगी, बेहतरीन पॉइंट कौन उभारना चाहेगा? जैसे कि हमें बताया गया कि शराब क्यों हराम है। Like there are so many things which causes us our health and everything. Like this is how it's like proven in Islam. Like what are the major causes and why it is haram and why it is not good for our health. तो ये भी एक बेहतरीन एक वो था इस खुतबे में, मुझे बहुत अच्छा लगा उसके बारे में भी सुन के कि लाइक कैसे चुना गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, वो जो लास्ट में बोले जिनको पित्तल के नाखून दिए जाएंगे, उसके बारे में किसी को कुछ कहना है? कुछ लोग हो गए जिनके नाखून पित्तल के हो गए, वो अपने क्या कर रहे होंगे? और वो जो कुछ लोग हो गए जो जिनके लबों को
कैंची से काटा जा रहा होगा, उसके बारे में? गिबत करने वाले होंगे। नहीं वो जो कहते थे लेकिन अमल नहीं करते। हाँ एग्जैक्टली। तो क्या आपको क्या लगता है, हम लोग उसमें शामिल वो के उसे खतीब लोगों के लिए ही है? अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। तो ये तो मेरे भाइयों बहनों, ये हमारे लिए भी है कि हम किसी को भी कुछ कहते हैं ना, अपने घर वालों को कहते हैं, तो उनके लिए हम खतीब बन जाते हैं, हम उनको बताते हैं और हम खुद नहीं करते हैं, है ना। तो अल्लाह ताला ऐसे चीज़ों से हमें हमारी हिफाजत करे, हमें बोलने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता करे। नहीं तो सोचिए कि कितना बड़ा खात्मा है ना, कि बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया में बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन खुलियत में, अकेलेपन में बहुत सारे ऐसे गुनाह करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। तो अल्लाह ताला हमें इस तरीके से हमें बोलते ना कि बेइज्जत मत कर आखिरत में, हमें अल्लाह ताला इसी दुनिया में हमें पूरी तरीके से एकदम पाक साफ कर दे और फिर अपने तरफ बुला, है ना। बाद में हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए तो जन्नत फिरदौस चाहिए। हौज़ कौसर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से पानी चाहिए। हम जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक उनको देखे तो ऐसा ना हो कि वो हमें देख के शायद हो जाए, हमें देख के वो नाराज हो जाए, हमें देख के उनका दिल टूट जाए। ऐसे इंसान नहीं होना चाहिए। हम ऐसा होना चाहिए जिनको मिल के वो खुश हो जाए, खुश। सोचे वो मौका, उनके हाथों से हम हौज़े कौसर पे पानी पिएंगे। कैन यू इमेजिन दिस? सुभान अल्लाह। उनका प्यार हमारे लिए कितना है कि उनके आखिरी वक्त में भी वो हमारे लिए ही दुआ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो मेरे भाई लोग कहाँ हैं। तो साहबा ने पूछा कि हम तो आपके भाई लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप तो मेरे साथी लोग हैं। मेरे भाई तो वो है जो मुझे देखे नहीं फिर भी मुझ पे ईमान लाएंगे। सोचे तो वो हम वैसे बने कि देख के खुश हो जाए, ओ लुक एट देम, गले मिले हमें। हम तो हौज़े कौसर में पानी नहीं पिएंगे, इंशाल्लाह गले मिलेंगे, हक करेंगे, छोड़ेंगे नहीं उनको। हाँ, तो what I'm saying is कि अल्लाह सुब्हान ताला हमें एक ऐसा इंसान बना जिसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फख्र महसूस करे, फख्र महसूस। आमीन या रब। तो ये सब चीज़ों से हमें और समझना चाहिए कि हमारी जिंदगी कैसे जीना है हमें। और बताओ, और क्या समझा आज के इसमें आप लोगों ने? गिबत नहीं करना चाहिए। गिबत नहीं करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों का सवाल होता है ना, किस लोगों का सवाल होता है भाई, ये 5 वक्त की नमाजों के बारे में, 50 वक्त की नमाजों के बारे में, उसके ऊपर किसी को कुछ सवाल है क्या? किसी को कुछ सवाल है उसके बारे में? हाँ, नमाज में इतनी वजातु अजिया पढ़ सकते क्या? हम अभी नमाज के इसमें नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं अभी ये हदीसों के ऊपर, ये आज के खुतबे के ऊपर। ये ट्रैप है जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा है, ट्रैप है। अगर वो अगर हम उसका आंसर दे देंगे तो भी बहुत सारे उसके क्वेश्चन आएंगे। तो लेट्स फोकस ऑन आज के खुतबे पे। तो चले, आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम आपको लोगों को उभारते चले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंकल, जो आपने खुतबे के बाद जो नमाज हुई थी, क्या अगर हम वो घर में पढ़ते तो क्या उसे जमात के साथ पढ़ना माना जाता है? बेटा, वो जो नमाज है ना, वो नमाज कहाँ पे हो रही है? वो मस्जिद में हो रही है। आप कहाँ पे बैठे हो? आप घर पे बैठे हो, है ना, घर पे बैठे हो। आपका घर हमारे मस्जिद से कनेक्टेड है? मस्जिद के अंदर लोग नहीं है ना। तो जैसे कि हम देखो टीवी चालू करते हैं, सऊदी का चैनल देखते हैं, सऊदी में नमाजें हो रही है ना, राइट। और हरम में जो नमाज होती है ना सऊदी में, मक्का में, तो उसका कितना सवाब है पता है आपको बेटा? नहीं। 1 लाख का सवाब है।
अगर सोचे अगर ये ऐसा अलाउड होता, अगर ये ऐसा अलाउड होता, हम तो सभी नमाज वैसे ही पढ़ते ना, हमारे अपनी घर की औरतें सभी नमाज वैसे ही पढ़ती, एक लाख का सवाब, सोचे कितना बड़ा सवाब है ना बेटा। राइट, तो वैसा ही, लेकिन वो अलाउड नहीं है। तो उसी तरीके से आज का जो नमाज हुई वो अलाउड नहीं है। आपको नमाज पढ़नी है, आप अपनी नमाज पढ़े, अपने वक्त पे पढ़े, अपनी जगह के जो वक्त होगा ना वो वक्त पे पढ़े, है ना। राइट, तो ऐसा करने जाएंगे तो पता है आपको बेटा कि कहीं पे दिन है कहीं पे रात है, तो फिर नमाज कैसे होगी, है ना। राइट जी, मैं समझ गई। वेरी नाइस, आई एम प्राउड ऑफ यू वय्यकुम, आई एम प्राउड ऑफ यू। एनीबडी एल्स? तो मतलब आप लोगों के लिए जो खुतबा है ना वो लेक्चर है, लेक्चर है ना, वो एक लेक्चर ही है, उसको लेक्चर की तरह ही लेना चाहिए आप लोगों को। जैसा कि हम लोगों को खुतबे में ऐसा है कि बैठे हैं तो हमें कोई हरकत नहीं करनी है, वही बंदिशें जो नमाज में होती है वही बंदिशें खुतबे में भी होती है। हम लोग ना हम लोग है ना, यहाँ तक कि सहाबाओं को कहा गया था कि वो जमीन पे जो पत्थर है, जहाँ पे पत्थरों में बैठते थे ना, वो तो जमीन पे बैठते थे, तो वो रेत में अपनी उंगली भी नहीं हिला सकते, रेत में हमारी उंगली भी नहीं। हम कैसे करते हैं, हम जाके बैठते हैं जब मस्जिदों में तो वहाँ पे कारपेट होता है, कारपेट होता है, हम कारपेट में उंगली घुमाते हैं ना, कितने लोग ऐसा करते हुए देखोगे आप, लेकिन वो भी अलाउड नहीं है। यहाँ तक कि बात करना अलाउड नहीं है, कोई हरकत करना अलाउड नहीं है, यहाँ तक कि कोई बात कर रहा है तो उसे रोकना भी अलाउड नहीं है। गॉट इट? तो ये सब बंदिशें कहाँ पे आती है, हम लोगों में आती है, जो हम लोग मस्जिद में है, वो हमारी नमाज है, हमारा खुतबा है जुम्मा का। लेकिन आप लोगों के लिए लेक्चर तो आप कुछ भी कर सकते हो, खाना खाते खाते भी सुन सकते हो, बैठ के भी सुन सकते हो, लेटे लेटे भी सुन सकते हो, सही बात है? लेकिन नमाज साथ में नहीं पढ़ सकते। कमिंग बैक टू, जो अपने आप को म्यूट करे, भी अनम्यूट है। हाँ, रही बात कल की एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रीम है जो कि सच और झूठ अबाउट इस्लाम, ये जो है ना ये स्ट्रीम है i+ TV की सैटरडे को कल 9:30 बजे। उसी तरीके से संडे को रात को दावत दिल से का जो क्लास चल रहा है उसका टॉपिक नंबर 9 है जिसका नाम है कुरान अल्लाह कलाम है क्लियर प्रूफ, कुरान अल्लाह कलाम है क्लियर प्रूफ। तो ये क्लियर प्रूफ हम लोग कैसे मान पड़ेंगे, कैसे हम साबित करेंगे कि कुरान अल्लाह का कलाम है, राइट? उसमें क्या क्या चीजें आती है जो कि जिससे साबित किया जा सकता है कि यही एक ऐसी किताब है जिनको हमें मानना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए, यही एक लौती हिदायत की किताब अभी बच गई है इंसानों के लिए और ये आखिरी किताब है इंसानों के लिए। तो ये कैसे साबित करेंगे, है ना? और ये साबित हम करेंगे किसको, किसी और को नहीं, सबसे पहला खुद को और उसके बाद में दूसरों को, राइट? जैसे कि किसी ने कहा था कि हमें दावत देना है किसी को, है ना, तौहीद की दावत। तो इसी तरीके से अगर हमें दावत देनी है तो पहले हमको जानना है, राइट, एंड फिर दूसरों को। तो देखिए अभी ये जो लिंक आ चुका है, तो ये लिंक से क्या होगा, ये लिंक से अगर आप हमारे कोई भी ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं तो ज्वाइन हो जाओ, और अगर ग्रुप में हो तो आपके ग्रुप में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, ये जूम की क्लास होगी रात को 9:30 बजे, एंड जब ये क्लास होगी तो उसके 2 घंटे के बाद में 2 घंटे क्लास जूम पे होगी और उसके बाद की 2 घंटे की यूट्यूब पे होगी। मतलब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जूम ज्वाइन करना है। तो आप लोग आइए एंड ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंचाइए, एंड इंशाल्लाह अल्लाह करे कि आपके जरिए लोग आए, दीन को समझे, उनके एतराज़ात, उनके कंफ्यूजन दूर हो, एंड अल्लाह सुब्हान तआला उन सभी नेक वो नेक अमल करने वाले बन जाए, और जब वो नेक अमल करे, नेक हिदायत याफ्ता बन जाए, तो आप लोगों को सभी को जो भी इनवाइट करे उन सभी के लिए वो सवाब जारिया बन जाए। आमीन। तो एनी अदर सवाल कल के लिए, परसों के लिए?
تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے سوال جواب فنش ہو گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آج جو ہم نے خطبہ سنا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بہت اچھے سے ہمیں سمجھنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق ہدایت مدد کرے ہماری, اور توفیق ہدایت دے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سبھی کو یہ میسج آگے لے کے جانے والا بنا, اور صحیح میسج آگے لے کے جانے والا. اور یہ جو اسراء والمعراج کا جو واقعہ ہے یہ بہت بڑا ہے, بہت بڑا. ایک ایک سینٹینس کے اوپر بڑے بڑے سبق ہیں, اور شیخ نے مختصر کرنے کی کوشش کی, کیونکہ یہاں پہ وزارت کا حکم ہوتا ہے کہ ہم 30 منٹ سے زیادہ خطبہ نہیں کر سکتے ہیں. پھر بھی شیخ نے 30 منٹ سے زیادہ کھینچ لیے, اوکے, اپنے رزق کے اوپر. لیکن 30 منٹ میں ہم یہ شیخ نے جو کام کیا ہمیں بتانے کا, جتنے بھی وقت میں کام کیا, یہ بہت بڑا کام کیا ہم لوگوں کو سمجھانے کا. ورنہ یہ اس میں اتنے سارے سبق ہیں, اتنے سارے واقعات ہوتے ہیں, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ معجزے کے اندر معجزہ ہے, معجزے کے اندر معجزہ ہے, معجزہ کے اندر معجزے ہیں. ایک معجزہ جو ہے اس کے اندر بہت سارے معجزے ہیں. I'm sorry for my Urdu, لیکن what I want to say is that there are so many miracles in just one miracle, so many miracles. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے, ہدایت دے. اینڈ بہت سارے لوگ اس میں آخر میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے, دیکھے, ناٹ ملے, دیکھے, ملے تو صحیح لیکن دیکھے. تو بھائیو بہنوں, اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو نے بھی ان کو نہیں دیکھا ہے, اوکے, اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیکھا ہے, اینڈ یہ بہت ہی ثابت ہے. تو یہ بہت ساری صوفیزم میں اور بہت ساری جگہ دیگر جگہ پہ آ جاتا ہے, وہ بس ٹو لیٹ اس نو. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے بیعت بھی کر جاتے ہیں اللہ کی شان میں, اینڈ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھے. تو ولم یکن لہ کفوا احد, مطلب ہمارا ذہن میں, ہمارے خوابوں میں, خیالوں میں کوئی بھی نقشہ بنتا ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیکھا. تو میرے بھائیو بہنوں, بس ہمیں یہ صحیح عقیدے پہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ کرے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سبھی کو صراط المستقیم پہ رکھے. اور وہ جو کسی نے کہا تھا نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہمیں یہ پیغام آگے لوگوں تک پہنچانا ہے. اس کے بارے میں بھی ہم خالی وضاحت کرتے چلے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہ کے وہاں پہ شہادت دے رہے نا. کیا شہادت دے رہے؟ کوئی واپس سے پوچھ رہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے؟ نہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے, کوئی بتائیں گا مجھے؟ عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں. واپس ایک منٹ. اوکے, ہاں بولے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں. اچھا, کوئی اور ریپیٹ کریں, دوسرا کوئی مجھے بتائے, کوئی دوسرا بتائے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے. نہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اوپر فوکس کریں. یعنی تو ہی ہمارا سچا معبود ہے, معبود برحق ہے. ارے بابا, ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ہم نے پوچھا کہ ٹرانسلیشن کیا ہے. ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں, تیری ہی عبادت کرتے ہیں. دیکھو, جو بھی بول رہے ہیں, جتنے بھی لوگ بول رہے ہیں نا, سب صحیح بول رہے ہیں, لیکن ہم چاہتے کہ نعبدو کے پر آپ کو فوکس کرنا ہے, نستعین پہ فوکس کرنا ہے. نعبدو پہ فوکس کرنا ہے, نستعین پہ فوکس کرنا ہے. اوکے, نعبدو کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم, رائٹ, ہم. یہ کون سا ہم ہے بھائی؟ یہ ہم اپنے آپ کو رسپیکٹ دے رہے کہ ہم بول رہے کہ ہم یعنی all of us, ہم سب.
نا میں سوچے کہ ہم لوگ تو سمجھو مسجد میں جا رہے تو کافی لوگ ہمارے آزو بازو میں ہیں. اوکے آپ گھر پہ ہو تو شاید آپ اپنی بیٹی کے ساتھ میں بہن کے ساتھ میں کسی کے ساتھ میں پڑھ رہے ہو یا اکیلے پڑھ رہے ہو, لیکن ہم کیوں بول رہے ہو, ہم کیوں بول رہے ہو, میں بولنا چاہیے نا, ہم کیوں بول رہے ہو, کیونکہ ہمیشہ ہم تو کیونکہ ہم لوگ تو اور یہ شہادت ہوئی نا, ہم تو یا یہ تو ایک ایسی بات ہوگی کہ جیسا کہ بھائی میں یہ کہوں کہ ہمارا بھائی ہے نا, ہمارا بھائی اس کا سرنیم یہ ہے, تو obviously ہم کو ہمارا بھائی ہے تو ہم شہادت دے رہے, ان کا سرنیم کیا ہے ہم کو پتا ہے تو ہم شہادت دے رہے, رائٹ. ہمارا بھائی ان کا نام فاروق ہے, یہ ہم شہادت دے رہے کہ ہم کو پتا ہے ہمارا بھائی فاروق ہے, اس کی ہم ان کا نام فاروق ہے تو ہم اس کی شہادت دے رہے, رائٹ, کہ ہم بتا دیں کہ وہ ڈیفینیٹلی آئی ایم گیونگ اے پروف کہ آئی ایم ٹاکنگ, مجھے پتا ہے, رائٹ. تو کیا آپ کو پتا ہے کہ آزو بازو والے لوگ جو ہے آپ کے, وہ اب ہم تو بول رہے ہو لیکن کیا وہی اللہ سے ہی مدد طلب کرتے, اللہ کی ہی مدد کرتے, یہ آپ کو پتا ہے کیا؟ اگر نہیں پتا ہے نا تو ہمیں پتا کرنا چاہیے. اگر ہمیں نہیں پتا ہے نا تو پتا کرنا چاہیے, تب یہ سٹیٹمنٹ ہے نا ٹرو نکلے گا, صحیح نکلے گا. جب ہمیں پتا ہے اور ہم کو صرف پتا نہیں, ہم کو انشور کرنا ہے کہ بھائی میری بیٹی, میرا بیٹا, میرا پتی, میرا گھر والے, میرے بازو والے, جتنے بھی مسلمان کو میں جانتی ہوں اور جانتا ہوں, وہ صرف اللہ کی ہی عبادت کرتے, اللہ سے مدد طلب کرتے. تب جب آپ کھڑے رہو گے نا تو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھو گے تو وہ سچ ہو جائے گا, مطلب آپ نے سچی گواہی دی. تو آپ کو پتا ہی نہیں, آپ کو پتا ہی نہیں کہ کون کس کی عبادت کرتا ہے, وہاں پہ آ کے بنداس بول رہے ہم نہیں. تو یہ ہم بولنے سے پہلے, نعبد و نستعین بولنے سے پہلے آپ کو پہلے دعوت کرنی پڑے گی, آپ کو دعوت دینی پڑے گی, سمجھنا پڑے گا کہ لوگ سچ میں اللہ کی ہی عبادت کر رہے کہ نہیں, سچ میں اللہ سے ہی مدد طلب کر رہے کہ نہیں. پھر جب آپ جا کے بولو گے نا تب آپ سچے انسان مانے جاؤ گے. کتنی بڑی بات ہے, بے شک, ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ورلڈ کا بیسٹ دائی بنا, اور اسی طریقے کا دائی بنے جیسے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آمین یا رب. سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.